الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج اس عیسوی سال کا آخری جمعہ 2018 کا. مسلمانوں کا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک کیلنڈر ہے جو دنیا میں چلتا ہے جس کو سن عیسوی کہتے ہیں. 2018 ختم ہو رہا ہے. کوئی بھی وقت کا دورانیہ، کوئی بھی وقت، اس کا کوئی ٹینیور کسی قسم کا بھی، جب وہ شروع ہو رہا ہو یا ختم ہو رہا ہو تو انسانوں کے لیے اس میں ایک عبرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس پر سوچیں اور غور کریں کہ یہ وقت ان کا کیسا گزرا. کیونکہ جیسے سال گزرتے ہیں، ماہ گزرتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں، دن گزرتے ہیں، گھنٹے گزرتے ہیں، گھڑیاں گزرتی ہیں، ایسے ہی ساری زندگی انسان کی گزر جاتی ہے. کوئی شخص بھی اپنے ماضی کی طرف دیکھے تو جتنا زمانہ اس کو یاد ہے، ایک بچے کو عام طور پر 6-7 سال کی عمر سے اس کا شعور بیدار ہو جاتا ہے اور اس کو چیزیں اس دور سے یاد رہنا شروع ہو جاتی ہیں. اب 6-7 سال کی عمر سے لے کر آج تک جہاں ہماری عمر پہنچی ہے، تو کسی نے 20 سال گزارے ہوں گے، کسی نے 40 سال گزارے ہوں گے، کسی نے 60 سال گزارے ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں اور اس گزرے ہوئے وقت کو سوچیں تو وہ ایک خواب محسوس ہوتا ہے. قرآن پاک نے کہا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ جل شانہ انسانوں سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کتنا وقت گزارا، تو باوجود اس کے کہ انسان یہ سمجھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں جہاں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے یا جھوٹ چل نہیں سکتا، اس کے باوجود وہ کہیں گے یومن او بعض یوم، یا اللہ یا تو ایک دن تھا یا ایک دن کا بھی کوئی چھوٹا سا حصہ تھا جو ہم نے زندگی کا گزارا، اس سے زیادہ وقت ہمیں نہیں گزارا. تو حسرت اور پچھتاوا رہ جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں جانے والوں کو کسی چیز کا ملال اور کسی چیز پر ندامت اور افسوس اور حسرت نہیں ہوگی، کیونکہ جنت ہے، ظاہر بات ہے جنت میں افسوس تو نہیں ہے. ایک چیز صرف ہے جس کا جنت کے اندر افسوس ہوگا انسان کو، باوجود اس کے کہ وہ جنت کی نعمتوں کے اندر ہوگا، اور وہ افسوس ان گھڑیوں پر ہوگا، ان لمحوں پر ہوگا، ان منٹوں اور سیکنڈوں پر ہوگا جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر اس نے گزاری. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں وہ ان لمحوں کے نتائج دیکھ رہا ہوگا. جب اس کو پتہ چلے گا کہ ایک سیکنڈ کی عبادت کا یہ صلہ مجھے ملا ہے، تو اپنے ان لاکھوں کروڑوں سیکنڈوں پر اس کو حسرت اور ندامت اور افسوس ہوگی جو اس نے بغیر کچھ کمائے گزار دیے. اگر بغیر کچھ کمائے گزارے اس پر بھی افسوس ہوگا تو سوچے کہ جن گھڑیوں کے اندر گناہ کمائے ہیں اس پر کتنی ندامت ہوگی اور کتنا افسوس ہوگا. اسی لیے روایات کے اندر آتا ہے کہ حسرت اور ندامت کی وجہ سے لوگ اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے بھنبھوڑیں گے اور کلائیوں اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ کھا جائیں گے حسرت اور ندامت کی وجہ سے کہ ہم نے وقت ضائع کیا. وہ گھڑیاں جس کے ایک ایک لمحے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس قدر اجر عطا فرمانے کے وعدے فرمائے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب وعدے فرماتے ہیں تو ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ جو میں وعدے کرتا ہوں تم بتاؤ کہ مجھ اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے اور مجھ سے زیادہ پکی بات کس کی ہو سکتی ہے. تو حدیث میں مثلاً کہا گیا ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر، ایک دفعہ سبحان اللہ، کوئی گھڑی دیکھ کر بتائے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 سیکنڈ لگتے ہیں، 1 سیکنڈ لگتا ہوگا. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے والے کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور اس درخت کی اتنا وہ گھنا درخت ہوتا ہے کہ اگر اس کے نیچے ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑے تو 500 سال تک اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا.
اتنا بڑا درخت سبحان اللہ کہنے پر لگتا ہے۔ اب وہ جب انسان دیکھے گا دنیا جنت میں اپنی جا کر اپنے درختوں کو دیکھے گا، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میدان ہے، اگر تم نے اس کو باغ بنانا ہے تو دنیا میں اللہ کا نام لو، کیونکہ اللہ کا نام لینے سے جنت کے اندر بوٹے اور پودے اور درخت اور باغ لگتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو جب وہ جنت میں یہ دیکھے گا اپنا منظر کہ ایک سبحان اللہ پر یہ چیز لگی ہوئی ہے، تو اس کو ان ساری گھڑیوں کے اوپر ندامت اور افسوس ہوگا جن گھڑیوں میں اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، جو اللہ کے نام کے بغیر گزری تھی۔ آج آپ کسی زمیندار سے پوچھیں، کسی باغبان سے پوچھیں، کسی زمینوں کا کام کرنے والے سے پوچھیں کہ کتنا، بس اس کو ہٹا دیں، اس کو ہٹا دیں، کہ کتنے، ان دونوں کو ہٹا دیں، اس کو بھی ہٹا دیں، کہ کتنا وقت لگتا ہے ایک درخت کو لگانے میں، ایک درخت کو سینچنے میں، ایک درخت کو بڑا کرنے میں، اس کو پھلدار اور پھولدار بنانے میں کتنی مشقت لگتی ہے، اور یہ چیزیں وہاں صرف اللہ کا نام لینے سے ایک انسان کو عطا ہو رہی ہیں۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، سورہ کہف کا یہ آخری رکوع ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے، ہمارا ذکر ہے آپ کا، ہمارا جو امت نبی کے سامنے تھی، کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کا بتاؤں جو لوگ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے اور نقصان میں رہے، اخسرین اعمالا، عمل کے اعتبار سے جو لوگ انتہائی نقصان میں رہے، جو گھاٹے میں رہے، جو بہت ہی زیادہ اپنے خسارے میں رہے، میں بتاؤں کہ وہ لوگ کون ہیں؟ کہا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر عمل کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ عمل ہمارا آخرت کے اندر ہمیں کچھ دے گا، اس عمل کے اوپر ہمیں آخرت میں کچھ ملے گا، اور آخرت کے اندر ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس عمل کے اوپر آخرت کے اندر کوئی اجر نہیں ہے۔ یعنی وہ ساری عمر یہ کرتے رہے، ایک عمل کرتے رہے، اور اس امید پر کرتے رہے کہ اس عمل کی ہمیں جزا ملے گی، اس عمل کے اوپر ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اس عمل کے اوپر ہمیں ثواب ملے گا اور ہمیں جنت ملے گی۔ اور جب ان کو قیامت کا میزان قائم، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو اس دن پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو تولنے کے لیے تو کوئی میزان ہی قائم نہیں فرمایا، کوئی تول ہی نہیں رکھا جس پر اس عمل کو تولا جائے۔ تو کتنی حسرت اور ندامت ہوگی اس پر انسان کو۔ یہ وقت انسان کے پاس ہوتا ہے دنیا میں کہ وہ اس پر اثر نو غور کرے، اپنی زندگی کے اوپر، اپنے اوقات کے اوپر، اپنے لمحات کے اوپر، اپنی زندگی کی گھڑیوں کے اوپر، کہ وہ کس شغل میں بسر ہو رہی ہیں، وہ کس چیز میں بسر ہو رہی ہیں۔ اس پر میں آپ کو چند چیزیں عرض کرتا ہوں کہ جو پورے اسلام کا ڈھانچہ ہے، جو خلاصہ ہے پورے کے پورے اسلام کا، اور اس پورے اسلام کے خلاصے میں، اس کے ڈھانچے میں، اس کے اسٹرکچر میں ہمیں اس کو ایک آئینہ بنا کر اپنی ذات کو سامنے رکھ کر سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں ایک تصویر دے دے گا، وہ ایک سنیپ شاٹ ہمیں مل جائے گی اگر ہم اس ڈھانچے کی روشنی میں اپنے آپ کو سامنے رکھیں گے۔ پہلی چیز جس کا مسلمانوں سے مطالبہ ہے، پہلی چیز جس کی بنیاد کے اوپر وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ ایمانیات ہے۔ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ایمان، لیکن یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان اس پکے اور مضبوط یقین کو کہتے ہیں جو مسلمان اندیکھی چیزوں کے اوپر لاتے ہیں۔ مسلمانوں کی جو ایمانیات جتنا بھی ہے وہ غیب کے اوپر، جن جن چیزوں پر مسلمان ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، گزشتہ نبیوں پر، پچھلی کتابوں پر، تقدیر پر، آخرت کے دن پر، نبیوں پر، یہ فرشتوں پر، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے ایک تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، اور ایک پھر اس کے اوپر ایمان کا ہونا ہے۔ یہ ایمان پھر اپنی کیفیات کے اعتبار سے اس کے درجات ہیں۔ ایک ایمان ہے جو زبان سے کہا جاتا ہے اور دل سے مانا جاتا ہے، اور ہم سارے مسلمان الحمدللہ مانتے ہیں، لیکن ایک اس کی پختہ کیفیت کا یقین ہے۔ میں اس کی مثال آپ سے عرض کرتا ہوں
قرآن میں ہے کہ اہل ایمان وہ اللہ جل شانہ کی وحدانیت کی گواہی دیں گے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ گواہی وہ دیتا ہے جس نے دیکھا ہو، دیکھے بغیر گواہی نہیں ہوتی۔ شریعت میں کوئی گواہی بغیر دیکھے ہوئے تسلیم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اہل ایمان کیسے دیں گے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں؟ دیکھے بغیر گواہی ان کی کیسے ہوگی؟ تو علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جو دیکھنا مراد ہے وہ دل کی نگاہوں سے دیکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کی قدرت پر، اس کی یکتائی پر، اس کی کبریائی پر، اس کے متصرف الامور ہونے پر اس قدر پختہ یقین، اتنا پختہ یقین ہوتا ہے کہ وہ یقین اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے۔ وہ اپنے جسم کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کو عارف باللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننے والے، ورنہ اللہ کو تو ہم سب جانتے ہیں۔ ہم میں سے یہ اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کون ہے، تو یہ بات تو ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور کسی کو اس نے کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے۔ یہ باتیں تو مجھے اور آپ کو سب کو معلوم ہے۔ پھر وہ کیا کیفیت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ عارف باللہ ہے، اللہ کو پہچانتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو پہچاننے والے لوگ ہیں۔ وہ دل کی اعتقاد کی ہی ایک جازم کیفیت ہوتی ہے، ایک مضبوط کیفیت ہوتی ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، جس میں سب سے اونچا درجہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے لوگ جیسے نبیوں کے ساتھ رہنے والے حضرات صحابہ کرام، اس کے بعد اسی طرح درجہ بدرجہ اس امت کے مختلف طبقات ہیں اور جو خواص ہیں، ان کو اللہ کی وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو یقین حاصل ہوتا ہے دل کو، وہ میری اور آپ کی جیسی کیفیت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہمیں ایک سادہ سی بات لگتی ہے کہ آپ نبی ہیں اور آپ کی اطاعت ہونی چاہیے۔ آپ کی اس رسالت کی تفصیلات کے اوپر اس کے لیے ایک عنوان مشائخ اہل اللہ کے ہاں چلتا ہے جس کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور آپ کی ذات کی حقیقت کیا ہے، اور اس میں کیا کچھ پوشیدہ ہے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، علوم کے، معارف کے کیسے سمندر ہیں۔ یہ وہ اعتقادات ہیں سارے کے سارے جن کا جاننا ایک مسلمان کے لیے اسلام کی شرط ہے۔ اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت، دیگر اعتقادات، کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ کسی کو نہ سمجھنا، سارے کام جو ہوتے ہوئے نظر آئیں اس کو اللہ تعالیٰ کو اس کے پیچھے متصرف ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب الاطاعت سمجھنا۔ یہ نہیں کہ آپ کو ایک بعض لوگ جب یہ کہتے ہیں، میں تو سچی بات یہ ہے کہ چونکہ بڑے لوگوں نے کہا ہے تو یہ نہیں کہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کچھ اور لفظ استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات اپنی طرف سے ان کی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں حضور بڑے لیڈر تھے، کوئی کہتا ہے حضور بڑے جرنیل تھے۔ یہ لفظ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی قامت، دنیا میں تو لیڈر بے شمار گزرے، دنیا کے اندر جرنیل تو ہر دور کے اندر بے شمار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ رسول اللہ تھے، اس سے بڑا عنوان کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب تھے۔ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو پھر کچھ اور نام اگر دیے ہیں، جیسے کہ ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا، یا جیسے عیسیٰ کو کلمت اللہ کہا گیا یا روح اللہ کہا گیا، یا موسیٰ کو کلیم اللہ کہا گیا، یا آدم کو صفی اللہ کہا گیا، یا ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا، تو یہ ان کے وہ نام ہیں یا ان کے وہ القاب ہیں جو اللہ پاک نے ان کے لیے پسند کیے ہیں۔ ہم عام انسان، جو چیز کسی عام انسان کو کہی جا سکتی ہو، وہ نبیوں کو کہنا ان کی شان کے موافق نہیں، کیونکہ ایک عام انسان اور نبی کیسے برابر ہو سکتے ہیں کسی بھی اعتبار سے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی صفات ہیں، ان کے اپنے القاب ہیں، جس میں مخلوق میں سے پھر کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ شریک نہیں جو ان کو بلایا جاتا۔ تو پہلی چیز جو میں نے عرض کی، ہمیں جس میں دیکھنا ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ اپنے اعتقاد کا جائزہ لینا ہے، اور اس کی ایک علامت ہے، میں آپ کو اس کا ایک تھرمامیٹر بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں کائنات کے تمام امور کے ہونے کا جو عقیدہ ہے، اس کا امتحان اس وقت آتا ہے جب انسان کے اوپر کوئی خوشی یا کوئی غمی آتی۔ اگر انسان پر کوئی غم آئے
اور کوئی تکلیف آئے اور پریشانی آئے اور اول واہلے میں سب سے پہلے اس کی نگاہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر جائے تو اس کا ایمان پختہ نہیں. اگر اس کو یہ خیال آئے کہ مجھے اس پریشانی سے، مجھے اس مشکل سے میرا پیسہ نکال سکتا ہے، میرے تعلقات نکال سکتے ہیں، میرا فلانا دوست جو بڑے عہدے کے اوپر ہے وہ نکال سکتا ہے، مجھے حکمران نکال سکتے ہیں، یا حکمرانوں کا یہ خیال ہو کہ ہمیں اس مشکلات سے امریکہ نکال سکتا ہے یا IMF نکال سکتا ہے یا فلانا ملک نکال سکتا ہے، تو یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے. اس بندے کی توحید کامل نہیں ہے. یہ زبانی کلامی موحد ہے. توحید والے کو موحد کہتے ہیں، جو توحید کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اس کو موحد کہتے ہیں. یہ زبانی کلامی موحد ہے. اور جیسے ہی اس کے اوپر آزمائش آئی تو اس نے ثابت کر دیا کہ اس کے دل کا یقین کسی اور پر ہے، اس کی زبان کے الفاظ کچھ اور ہیں. اس زبان اور دل کے اختلاف یہ مومن کے اندر نہیں، مومن کی صفت نہیں ہوتی. ایسے ہی اگر کوئی خوشی آئے، کوئی غیر معمولی چیز اس کو ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عطا ہو، تو وہ اس کا سبب کس کو سمجھتا ہے؟ بعض اوقات دیکھیں اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں جو دیتے ہیں عام طور پر تو اسباب کے ذریعے سے دیتے ہیں. ایک سبب درمیان میں، ایک آڑ اور ایک واسطہ ہوتا ہے درمیان میں. اگر یہ بندہ اس واسطے کا شکر گزار ہو اور ایک تو اس واسطے کی قدر کرنا ہے، وہ تو شکر پر جو ہم نے گفتگو کی تھی بتایا تھا کہ ان واسطوں کی قدر کرنی چاہیے دل سے، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. لیکن وہ حقیقی مسبب کس کو سمجھتا ہے، اللہ کو یا واسطے کو؟ اگر انسان واسطے کو جب سبب سمجھنے لگ جاتا ہے تو انسان کے اخلاق کے اندر یہ خوشامد کا پہلو آتا ہے. انسان خوشامد کیوں کرتا ہے، چاپلوسی کیوں کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس فرد سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے. اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ فرد مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. اگر اس کا یہ اعتقاد ٹھیک ہو جائے، اللہ پر آ جائے، وہ چاپلوسی نہیں کرے گا، صرف اس کا حق ادا کرے گا. کسی فرد کے حق کو ادا کرنے میں اور اس کی چاپلوسی کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے بڑا ہے، اس کی عمر کا کوئی لحاظ ہو سکتا ہے، اس کے علم کا کوئی لحاظ ہو سکتا ہے، اس کے تقوی کا کوئی لحاظ ہو سکتا ہے، یا اگر وہ آپ کا باس ہے تو اس کی اس انتظامی بڑے ہونے کے نتیجے میں آپ پر اس کی درست باتوں کو ماننا آ سکتا ہے. میں نے کہا کہ اس کی درست باتوں کو ماننا، غلط باتوں کو ماننا پھر بھی نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں بالکل غلط کنسیپٹ ہے جو ہمارے ہاں دیا جاتا ہے کہ کبھی کہتے ہیں باس از آلویز رائٹ. یہ کس نے کہا کہ باس از آلویز رائٹ؟ وہ انسان نہیں ہے کیا؟ پیغمبر ہے جو ہر وقت درست ہوگا؟ باس کی یا اپنے افسر کی صرف وہ بات ماننا انسان پر واجب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ٹوٹتا. ہمارے یہاں بعض اداروں میں باقاعدہ یہ تربیت دی جاتی ہے کہ بات آپ نے ماننی ہے چاہے شریعت کے احکامات اس کے نتیجے کے اندر پامال ہو جائے. سزا کے اندر کھڑا کر دیں گے سزا میں، اور کھڑے کھڑے نمازیں، فرض نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ بندہ جو ویسے نمازی ہے لیکن یہ فرض نماز کے لیے نہیں جا سکتا کیونکہ اس کو سزا مل رہی ہے. ایسی سزائیں بالکل ناجائز ہیں شرعاً، کیونکہ نماز تو اللہ کا حکم ہے، نماز تو اس نے ہر حال میں پڑھنی ہے. تو یہ کیسا مسلمانوں کا نظام تربیت ہو سکتا ہے جس میں دیکھتے ہوئے آنکھوں کے سامنے سے ایک مسلمان کے نماز نکل رہی ہے اور کہہ رہے کیا ہے؟ آرڈر ہے جی، کھڑے رہو، سزا ہے تمہاری، تم 6 گھنٹے کھڑے رہو، 8 گھنٹے کھڑے رہو، 12 گھنٹے دھوپ میں کھڑے رہو. تو یہ انگریزوں کا نظام جیسے ہمیں دیا ہے کچا کچا ویسے کھا لیا ہم نے، بغیر اس کو اپنے سانچوں میں ڈھالے بغیر. ابھی تک ہم اپنی ٹریننگ کی جگہوں کے اوپر اپنا کانٹا سیدھے ہاتھ میں اور چھری الٹے ہاتھ میں نہیں کر سکے. انگریز ہمارے الٹے ہاتھ میں چھری اور الٹے ہاتھ میں کانٹا، اور نہیں کیسے الٹے ہاتھ میں کانٹا اور سیدھے ہاتھ میں چھری پکڑا کر گئے ہیں. 70 سال ہو گئے ہماری ترتیب سیدھی نہیں ہو سکی. ابھی بھی ہمارے ہاں جو ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں اداروں میں، تربیتی اداروں میں، وہاں یہی بتایا جاتا ہے کہ کانٹا الٹے ہاتھ سے پکڑنا ہے اور چھری سیدھے ہاتھ سے پکڑنی ہے اور الٹے ہاتھ سے کھانا ہے. حالانکہ اس چیز کو صرف سیدھا کرنے میں کتنی ان کی سنت کی اگر خلاف ورزی ہو جائے تو کتنا انسان انگریزوں کی سنت پر اتنی مضبوطی کے ساتھ عمل کہ وہ ہمیں چھوڑ کر بھی چلے گئے، ہمیں اپنی طرف سے آزاد بھی کر کے چلے گئے، مگر ذہنی غلامی سے ہم آزاد نہ ہو سکے. جسم آزاد ہو بھی جائے تو ذہن نہیں آزاد ہوتے بسا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ.
اور مل کر کھاؤ گے تو برکت ہوگی. ایک برتن میں جتنے ہاتھ پڑیں گے اتنی زیادہ برکت ہوگی. ہمارے آداب کے خلاف ہے ایک برتن میں کھانا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ دیہاتی لگتا ہے, پینڈو لگتا ہے, گنوار لگتا ہے, اس لیے ایک بندے کے سامنے 4 پلیٹیں ہونی چاہیے. خیر یہ تو وہ چیزیں ہیں جس پر ظاہر بات ہے کہ تہذیب اور تمدن کے ساتھ اس کا تعلق ہے. میں بات کر رہا تھا رسالت کو جیسے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس نبوت اور رسالت کی حیثیت کے ساتھ تسلیم کرنا. پھر یہ باقی مغیبات کہتے ہیں ان کو, وہ چیزیں جو آنکھوں سے دور ہیں ان کے اوپر ایمان لانا. یہ پہلا حصہ ہے آپ کہہ لیں اس آئینے کا جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان اور اسلام کے آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا. دوسرے نمبر کے اوپر آتی ہیں عبادات. عبادات کہتے ہیں نماز کو, روزے کو, حج کو, زکوٰۃ کو. نماز کا ایک اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے اور ایک نماز کا باطن ہے. نماز کا ظاہری ڈھانچہ وہ ہے جس پر ہم سب کھڑے ہوتے ہیں, تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے ہیں اور سلام کے اوپر ختم کرتے ہیں. اس ظاہری ڈھانچے میں, اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہم تمام لوگوں کی نماز ایک جیسی ہوتی ہے, لیکن باطنی طور پر ہماری نماز ایک جیسی نہیں ہوتی. جیسے اس نماز کا ایک ظاہر ہے جو میں نے بتایا کہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتا ہے اور سلام پر ختم ہو جاتا ہے, اس نماز کا ایک وزن ہے. وہ وزن جو قیامت کے دن ہر نماز جس پر تولی جائے گی. اگر اس مسجد میں ہمارے پاس دنیا کے اندر وہ آلات ہوتے جس کی بنیاد پر ہم ان چیزوں کو تول سکتے ہوتے, تو یہ جو ہم جتنے لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہماری نمازیں تولی جائیں تو ہم میں سے ہر ایک کی نماز کا وزن دوسرے سے مختلف نکلے گا, ایک جیسی نہیں ہے ہماری. چاہے ہم ایک امام کے پیچھے پڑھیں اور ہم ایک مسجد میں پڑھیں اور ایک جماعت کے اندر پڑھیں, تب بھی ہماری نمازوں کا وزن ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس وزن کا تعلق نماز کے آداب کے ساتھ, نماز کی قرات کے ساتھ, نماز کو سمجھنے کے ساتھ, نماز کے خشوع اور اس کے خضوع کے ساتھ, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے ساتھ. ظاہر ہے اس میں ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے. کوئی حروف کی درست ادائیگی کرتا ہے, کوئی غلط ادائیگی کرتا ہے, برابر نہیں ہو سکتی. کوئی اپنے الفاظ کو سمجھتا ہے, کوئی نہیں سمجھتا, اور کوئی جب سمجھتا ہے تو سمجھ کر اس کا دل دہلتا ہے, اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کی آنکھوں سے پانی آتا ہے. کسی کی کیفیت نہیں ہوتی. کوئی نماز میں دنیا اور مافیہ سے بے غم ہو جاتا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے چاروں طرف. جس طرح کے بعض حضرات کے بارے میں آتا ہے کہ جس زمانے میں ان کو, اس زمانے میں یہ نہیں تھے, بے ہوش کرنے والے آلات نہیں تھے, تو بعض بزرگوں کے حالات میں آتا ہے کہ ان کے کسی جسم میں کوئی ناسور لگ گیا, کوئی انگوٹھا یا کوئی چیز, اور اس کے کاٹنے کی نوبت آئی. تو کاٹا تو بے ہوشی کے سامان تو تھے نہیں اس زمانے میں, صدیوں پہلے. تو ان سے کہا گیا کہ اس کو کاٹنا ہے. تو انہوں نے کہا, اور آپ کو تو بڑا درد ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو کاٹ لینا, مجھے نہیں پتہ چلے گا. تو بعض, کیونکہ فقہ شافعی میں آپ کو پتہ ہوگا کہ خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اس لیے اگر کسی کو یہ اشکال ہو کہ کاٹنے سے تو خون بہے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا, تو وہ تو سب کے نزدیک نہیں ٹوٹتا, بعض حضرات کے نزدیک ٹوٹتا ہے, بعض کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اب یہ نماز کیسے برابر ہو سکتی ہے اس نماز کے جس میں انسان اپنے دن بھر کا حساب کتاب کرتا ہو, اور جس میں انسان وہ ساری, مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ جو بات میں بھول جاؤں مجھے نماز میں یاد آ جاتی ہے. کہ کوئی بھولی ہوئی بات جو ویسے یاد نہ آ رہی ہو نماز میں یاد آ جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ شیطان یاد دلاتا ہے اور اس دوران انسان کو مکمل اسی طرح متوجہ کر دیتا ہے. ایک لطیفہ مشہور ہے کہ مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے, تو انہوں نے سلام پھیرا تو نمازیوں میں اختلاف ہو گیا کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں پڑھی. کوئی کہہ رہا تھا 4 ہو گئی ہیں پوری, کوئی کہہ رہا تھا 3 ہے. تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے بڑے یقین سے, کہا نہیں پکی بات ہے کہ 3 ہے. کہا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہتے میری 4 دکانیں ہیں, ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں, 3 کا حساب کیا تھا, مولوی صاحب نے سلام پھیر دیا, اس کا مطلب ہے کہ 1 رکعت باقی ہے. اس کو یقینی طور پر پتہ تھا. تو اب ایک ایسی نماز ہے, ظاہر بات ہے کہ یہ اس نماز کے برابر نہیں ہو سکتی جو خشوع والی ہے, جو خضوع والی ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ والی ہے. ایسے ہی روزہ ہے, ایسے ہی حج ہے, ایسے ہی زکوٰۃ ہے. ایک مخلص کی زکوٰۃ ہے, اللہ کے لیے دیتا ہے, اور دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا, اس پر احسان نہیں دھرتا. اور ایک بندہ اس کے مقابلے میں زکوٰۃ دیتا ہے تو بڑے ہی اوپرے دل سے دیتا ہے, حساب پورا نہیں کرتا ہے, تاخیر کر کر کے دیتا ہے, آج دوں گا کل دوں گا, اس پہ جمع ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ اللہ معاف کرے اخلاص سے نہیں دیتا, ریاکاری کرتا ہے,
کہ جہاں زکوٰۃ اس نے اپنی تقسیم کرنی ہے پہلے مقامی پریس کو بلاتا ہے, اخباری نمائندوں کو بلاتا ہے, کیمروں کو لگاتا ہے, اور دنیا جہان کے کیا کرنے لگے جی زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ ہونے والی ہے. کرتے ہیں بہت سے لوگ, آپ تصویریں دیکھتے رہتے ہوں گے. تو وہ اب وہ برابر نہیں ہو سکتی اس کے. تو دوسرے نمبر پر عبادات ہے. ہمیں اپنی عبادات کو بھی پر بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ کس وزن کی ہے, وزن کیا ہے ان کا. ظاہری طور پر تو ہو جائے تو ہم اس کو کافی سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کے وزن پر غور نہیں کر رہے ہوتے بسا اوقات. تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے معاملات. معاملات کا مطلب یہ دو قسم کے ہیں. ایک معاملہ ہے لوگوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ معاملات, جیسے نکاح ہے. نکاح ایک معاملہ ہے, اس کے نتیجے میں ایک تعلق قائم ہوتا ہے, میاں بیوی کے تعلق ہے, اور اپنے سسرال سے تعلق ہے, اپنے میکے سے تعلق ہے. یہ تعلقات بھی معاملات کے باب میں ہیں. اس میں حقوق ہیں, فرائض ہیں, کیسے ادا ہو رہے ہیں, کتنے چھوٹ رہے ہیں, کتنی صلہ رحمی ہو رہی ہے, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں, ان کی خیر خبر ہے, صلہ رحمی ہے. اور ایک ہے مالی معاملات. مالی معاملات کا مطلب ہے کہ اپنی کمائیاں اور اپنے خرچ, کیا کمائیاں شریعت کے مطابق ہیں اور جس ذریعے سے بھی ہے, اور کیا خرچ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں, آمدن حلال ہے یا حرام ہے, اور خرچ جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ معاملات کے اندر تیسری چیز ہے جو سوچنے کی. اس کے بعد چوتھی چیز ہے معاشرت. معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رہن سہن کیسا ہے. ایک تو ذاتی زندگی ہوتی ہے, ایک کہ جس معاشرے میں افراد کے درمیان ہم رہ رہے ہیں, ہماری شادیاں کیسے ہیں, ہماری غمیاں کیسے ہیں, ہمارے میل جول کیسے ہیں, طور طریقے کیسے ہیں, تہذیب تمدن کیسی ہے, بود و باش کیسی ہے, کلچر کیا ہے ہمارا. یہ معاشرت اسلام کا ایک باقاعدہ شعبہ اور جز ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اس کو اسلامی تعلیمات کے مطابق کریں. اور پانچویں چیز جو ہے وہ اخلاق ہے. اخلاق کا مطلب بالکل وہ نہیں ہوتا جتنا ہم اردو میں سمجھتے ہیں. اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ سچا کتنا ہے, یہ بندہ امانت دار کتنا ہے, یہ بندہ صبر کرنے والا کتنا ہے, شکر کرنے والا کتنا ہے, سخاوت کتنی ہے, حوصلہ کتنا ہے, عدل کتنا ہے, ایثار کتنا ہے. یہ اخلاق ہوتے ہیں سارے ملا جلا کر جو حسن ہے اسلام کا اور مسلمان کا. دنیا میں اگر مسلمانوں سے انسانیت کو کوئی خیر پہنچی تھی تو وہ ان اوصاف کی بنیاد پر پہنچی تھی. لوگوں نے ایسا عدل نہیں دیکھا تھا, ایسا انصاف نہیں دیکھا تھا, ایسی خیرخواہی نہیں دیکھی تھی, ایسی سچائی نہیں دیکھی تھی, ایسا عدل نہیں دیکھا تھا, یا ایسا صبر نہیں دیکھا تھا, ایسا شکر نہیں دیکھا تھا. ان چیزوں کو دیکھ کر مسلمانوں میں لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور کتنے ان کے اونچے پیمانے ہیں, اور دنیا کے کسی بھی نقصان کو یا دنیا کے کسی فائدے گھاٹے کو دیکھے بغیر یہ کچھ اور پیمانوں پر اپنا یقین رکھتے ہیں اور اپنا اعتماد رکھتے ہیں. اس چیز نے دنیا کو مسلمانوں کی طرف راغب کیا تھا ابتدائی صدیوں کے اندر. اس کو اخلاق کہتے ہیں. اب یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. سب سے پہلی چیز ہے ایمانیات اور اعتقادات, دوسری چیز ہے عبادات, تیسری چیز ہے معاملات, دونوں قسم کے, مالی معاملے بھی اور سوشل کانٹریکٹس بھی, اور چوتھی چیز ہے معاشرت یعنی اجتماعی رہن سہن, اور پانچویں چیز ہے اخلاق. ان 5 چیزوں پر اسلام کا ڈھانچہ کھڑا ہے. اب اس میں ہم کبھی ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم ایک سوال نامہ مرتب کریں ان 5 چیزوں سے اپنے بارے میں, اور اپنے آپ کو نمبر دیں کہ اعتقاد کے اندر میرے نمبر کتنے ہیں, عبادات میں نماز کیسی ہے, روزہ کیسا ہے, حج کیسا ہے, زکوٰۃ کیسی ہے, معاملات کے اندر لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں, مالی معاملات کیسے ہیں, آمدن میں حلال کتنا ہے, حرام کتنا ہے, شک والا کتنا ہے, یقینی حلال کتنا ہے, خرچ میں جائز خرچ کتنا ہے, اسراف کون سا ہے, نمود و نمائش کون سی ہے, تبذیر کون سی ہے, دکھلاوا کون سا ہے, غلط خرچ کون سا ہے. معاشرت میں دیکھیں کہ میرے خاندان کی شادیاں کیسی ہیں, غم کیسے ہیں, رہن سہن کیسا ہے, گھر کا ماحول کیسا ہے, اور باقی لین دین کیسا ہے. اور پھر اخلاق کے اندر نمبر لگائیں کہ میں کتنے فیصد سچا ہوں, کتنے فیصد امانت دار ہوں, کتنا صبر ہے, کتنا شکر ہے, کتنی سخاوت ہے, کتنا عدل ہے, کتنا ایثار ہے. یہ اگر ہم اپنے آپ کو خود اپنی نمبرنگ کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ ہم 100% میں سے کتنے مسلمان ہیں, کتنے فیصد مسلمان ہیں. 10% ہیں, 20% ہیں,
25% ہیں, کیا تناسب ہے ہمارا. یہ حساب ہم نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے بارے میں نہیں کیا, اور شیطان نے ہمیں اپنی طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دیا. آپ دیکھیں کہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے پر تبصرے کرتے ہیں. اللہ جل شانہ کو دوسرے پر تبصرہ اس قدر ناگوار ہے, اس قدر اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کو غیبت کہا گیا ہے, اور اس غیبت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تو بدکاری سے بھی زیادہ سخت بڑا جرم ہے, الغیبت اشد من الزنا. اور ہم لوگوں کا صبح و شام کا محبوب مشغلہ ہے, ہماری مجالس کا سب سے زبردست قسم کا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ وہ اس کا مرچ مسالہ ہے, اس کے بغیر مجلس ہماری نہیں جمتی ہے. تو میں اس عرض کر رہا تھا کہ ویسے تو مسلمانوں کا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ عیسوی کیلنڈر اب زیادہ چلتا ہے اور یہ حساب زیادہ ہوتا ہے, تو یہ سال ختم ہو رہا ہے اور ایک نیا سال آ رہا ہے. نئے سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کمپنیز ہوتی ہیں, جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, وہ اپنے ٹارگٹس سیٹ کرتی ہیں. ابھی آپ آج کل جو آپ میں سے جو لوگ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کرتے ہیں, مختلف آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں, تو آپ کے ہاں 2019 کے ٹارگٹس سیٹ کر لیے گئے ہوں گے, گولز سیٹ کر دیے گئے ہوں گے کہ 2019 میں ہم نے یہ چیز حاصل کرنی ہے. اس کے لیے بڑی تیاری کی جاتی ہے, پورا ویژن اس کا دیا جاتا ہے اور اس کے اہداف رکھے جاتے ہیں, اور اگر وہ اہداف حاصل ہو جائیں تو جن لوگوں جس ٹیم نے اس کو کام کیا ہوتا ہے اس کو بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں اور سیر سپاٹے کرائے جاتے ہیں. کوئی سوئٹزرلینڈ لے کر جا رہا ہے, کوئی یورپ لے کر جا رہا ہے اپنے لوگوں کو, کس بات پر کہ اس نے اس سال کے اہداف مقرر کیے اور وہ اہداف حاصل کر لیے. اگر ہم ایسا کریں کہ ہم 2019 کے لیے اپنی ذات کے اہداف مقرر کریں اور ان 5 شعبوں کے اندر مقرر کریں, ایک اپنا اس وقت موجودہ حالت کا ایک سنیپ شاٹ لے لیں, بیٹھ کر لکھیں باقاعدہ, اپنے آپ کو خود عدل اور انصاف کے ساتھ نمبر دیں کہ میں ایمانیات میں اپنے آپ کو اتنے نمبر دیتا ہوں. پہلے ہم ایمانیات کو سمجھ لیں کہ کیا ہے اس کے اندر, کیا کیا چیزیں داخل ہیں. پھر اپنی عبادات پہ غور کریں اور اپنی عبادات کی گریڈنگ کریں, کس گریڈ کی عبادت ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد اپنے معاملات کو, اور پھر اپنی معاشرت کو, اور پھر اپنے اخلاق کو. ان 5 چیزوں کو دے کر سمجھ لیں کہ میں اس وقت یہاں پر کھڑا ہوا ہوں. یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی انسان کو کہ اس وقت میں کہاں کھڑا ہوں. اپنی تشخیص, ڈائگنوز کرنا اپنے اصل مسئلے کو کہ میں یہاں کھڑا ہوں. ہم بعض اوقات خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں. اپنے بارے میں ہم ہمیشہ خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور دوسرے کے بارے میں ہمیشہ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ہم ہر قسم کی رعایت دیتے ہیں اور دوسرے کے بارے میں ہم کبھی اچھے گمان کے اوپر آمادہ نہیں ہوتے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو جو یہ 2 آنکھیں دی گئی ہیں, اس میں سے ایک آنکھ اپنے عیب دیکھنے کے لیے دی گئی ہے اور دوسری آنکھ دوسرے کی خوبیاں دیکھنے کے لیے دی گئی ہے. کہ ایک آنکھ سے دوسرے میں تو تم نے خوبیاں ڈھونڈنی ہیں اور اپنے اندر عیب تلاش کرنے ہیں. ہم الٹا کام کرتے ہیں, اپنی خوبیاں ڈھونڈتے ہیں, دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں. آپ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ آپ مجلس لگے گی تو اپنی تعریفیں کرتے, میرے اندر یہ صلاحیت ہے, میرے اندر یہ چیز ہے, میرے اندر یہ اچھائی ہے, میرے اندر یہ اچھائی ہے, یہ اچھائی ہے. اپنی اچھائیوں کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیں گے اور دوسرے کی برائیاں اس کے اندر ہمیں وہ باتیں اس کے بارے میں پتہ ہوتی ہیں کہ اس بیچارے کو اپنے بارے میں خود بھی نہیں پتہ ہوتی. وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کسی آدمی نے کہا کہ مجھ سے اپنا نسب نامہ گم ہو گیا, اپنے باپ دادوں کے نام گم ہو گئے جو گھروں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں, بہت ڈھونڈے نہیں مل رہے. تو دوسرے نے کہا کہ تم الیکشن میں کھڑے ہو جاؤ, تمہارے مخالف نکال لیں گے کہیں سے, وہ ڈھونڈ لیں گے تمہاری پوری آدم علیہ السلام تک تمہارا شجرہ نکال لائیں گے. تو یہ ہمارے ہاں ایک عام کلچر ہے اور اجتماعی بھی ہوتا ہے اور انفرادی بھی ہوتا ہے. میرے ایک دوست الیکشن میں کھڑے تھے, بہت مشہور آدمی ہیں, تو میں نے ان کا کلپ کسی نے مجھے بھیجا, تو وہ اپنے انتخابی مخالف پر جو تبصرہ کر رہے تھے, مجھے ان سے توقع نہیں تھی, میں ان کو بہت اچھا آدمی سمجھتا ہوں. تو میں نے ان کو پیغام بھیجا اس کلپ کے ساتھ, میں نے کہا کہ یہ میں نے آپ کی تقریر سنی ہے, یہ جائز تو نہیں ہے جو باتیں آپ نے کی, اور آپ جیسے بندے کو جس کو ہم اتنا اچھا آدمی سمجھتے ہیں, اتنے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, 7-8 الیکشن مسلسل جیت چکے ہیں, آپ کو ایسے الفاظ ایسی باتیں اپنے مخالفین کے بارے میں, تو بالکل ہمارا وہ گندا کلچر ہے جو ان پڑھ اور جاہل آتے ہیں. آپ لوگ, وہ بڑے سمجھدار آدمیوں نے لکھا کہ میں بالکل اس پر سمجھتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور
ایسی بنا دیتے ہیں، ایک ایسی فضا ہوتی ہے، ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس میں ہمیں اسی طرح کی گفتگو کرنی پڑتی ہے. ہم سے آگے آپ نے تو سر میری گفتگو 5 منٹ کی سنی، وہ جو سے آگے پیچھے سارا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، اس کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہمیں لیکن نہیں استعمال کر. لیکن یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ کر دیا. ایک یہ کہ میں بیٹھ کر ہزاروں لوگوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ نہیں انل منکر نہیں کرتا کہ اٹھ کر کہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ غیبت ہے، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں. اتنی جرت ان میں سے کسی کے اندر نہیں ہوتی جو وہاں پر موجود ہوتی. جو بات ان کو سمجھ نہیں ڈال سکتا تھا، جن کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. ایک عام دیہاتی صحابی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کے اوپر 2 کپڑے ہیں، تقسیم تو ایک ایک کپڑا ہوا تھا، پوچھتے تھے کہ رات کیسی کئی فصبحت، رات کیسے گزاری؟ تو کہا کرتے تھے رات الحمدللہ گزاری. بات کہتے ہیں تمہاری کیسے ہوئی؟ تو کہتے ہیں الحمدللہ حالت ایمان میں ہوئی. تو ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے اس